بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ہو گیا اندر ویڈیو میں۔ تو دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عربک سیکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، کس طرح سے آپ اپنے کفیل یا مدیر سے اپنے ڈاکومنٹس سے کتنے ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ سگنیچر کروا سکتے ہیں یا کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی عربک سیکھ سکیں۔ چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صبحك الله بالخير طال عمرك. صبحك الله بالخير طال عمرك. صبحک اللہ بخیر طال عمرک۔ تو دوستو، یہ عرب کا جو ہے بڑا ہی اسٹائل ہے، صبح یعنی کہ گڈ مارننگ کہنے کا بڑا ہی خوبصورت ایک انداز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے صبحک اللہ خیر، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے طال عمرک۔ پہلے لفظ کا میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، صبحک اللہ خیر یعنی کہ اللہ آپ کو صبح بخیر عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو کہتا ہے نا طال عمرک، یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ بھی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ طال عمرک یعنی کہ اللہ آپ کی جو عمر ہے وہ دراز کرے، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں کہیں گے مے اللہ گرانٹ یو گڈ مارننگ مے یو لیو لانگ۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے عربک میں کسی سے بھی کام نکلوانے کا، بڑا ہی پازیٹیو رسپانس جاتا ہے سامنے کی طرف۔ اگر آپ یہ لفظ سیکھ لیں تو فل ایکسنٹ کے ساتھ سیکھیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں صبحک اللہ بالخیر طال عمرک، ایک ایک لفظ کر کے سیکھیں، کوئی اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ اس کلپ کو بار بار دیکھ سکتے ہیں اور اپنی جو پرننسیشن ہے اس کو بیٹر کریں تاکہ آپ کی جو بولنے کا جو انداز ہے وہ سامنے والے کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الله لا يهينك بس توقع لي هالمعاملة. الله لا يهينك بس توقع لي هالمعاملة. اللہ لا یحینک بس توقع لی حل معاملہ۔ اللہ لا یحینک یعنی کہ اللہ تمہاری توہین نہ کرے، تمہیں بے عزت نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ میں اللہ نوٹ انسلٹ یو بس توقع لی حل معاملہ۔ توقع جو ہے دستخط کو بولتے ہیں، سگنیچر کو بولتے ہیں، اور معاملہ یعنی کہ ان دی کیس، جو وہ میٹر اس کے ہاتھ میں اس نے اٹھایا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ سائن لینے کے لیے اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے۔ اور ساتھ میں دیکھیں ان کا بڑا ہی خوبصورت اسٹائل ہوتا ہے، اللہ لا یحینک یعنی کہ اللہ تمہیں بے عزت نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایکسکیوز می، تو یہ بھی ان کا ایک انداز ہے عربک کا، ٹھیک ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ اردو میں یہ بنے گا کہ اللہ آپ کی توہین نہ کرے، یعنی کہ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو اس معاملے پر جو ہے آپ سگنیچر کر دیں، دستخط کر دیں۔ اور انگلش میں بنے گا مے اللہ نوٹ انسلٹ یو سائن دس میٹر۔ امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جملے آپ کے لیے کچھ نئے ہوں گے یا یہ لفظ جو ہے آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، لیکن ان سب کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ میں اس لیے یہ کلپس جو ہے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو عربک عامہ ہے اور عربک فصیح ہے اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے کہ عرب میں کس طرح سے یہ بولا جاتا ہے۔ چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عندي اجتماع ماني فاضي تعال بكرة. عندي اجتماع ماني فاضي تعال بكرة. عندي اجتماع ماني فاضي تعال بکرہ۔ اب یہ جو ہے اس کو ٹال مٹول کرنے کے لیے کہہ رہا ہے عندی اجتماع یعنی کہ آئی ہیو اپوائنٹمنٹ، یعنی کہ میرے پاس کوئی میٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مانی فاضی یعنی کہ میں فری نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ فری، ٹھیک ہے نا۔ مانی فاضی، ٹھیک ہے۔ تعال بکرہ یعنی کہ آپ کل آئیں۔ بکرہ کا مطلب کل ہوتا ہے، اور تعال کا تو آپ لوگوں کو اب تک پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کسی کو جب کہتے ہیں نا کہ آنا تو تعال بکرہ یعنی کہ کل آنا۔ عندی اجتماع مانی فاضی تعال بکرہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس کا جملے کا آپ کو میننگ پتہ چل گیا ہوگا، یعنی کہ میرے پاس میٹنگ ہے، آئی ہیو اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، میں فری نہیں ہوں، تعال بکرہ یعنی کہ کل آنا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لحظة ما بقينا توقيعك بس. لحظة ما بقينا توقيعك بس. لو سمح بگانا توقیعک بس،
تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو ہے عربک اسپوکن لینگویج کا کورسز جو ہے سٹارٹ کر دیے ہیں. 1 مئی سے جو ہے انشاءاللہ اس کی سٹارٹ ہو جائیں گے. تو کسی نے اگر اسپوکن عربک سیکھنی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ بگ اناؤنسمنٹ ہوگی 1 مئی کو. تو جو ہے جو بھی لوگ اگر عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں تو میں ان کے نام نومینیٹ کر دوں گا اور ایک اناؤنسمنٹ کروں گا. تو تب جو ہے آپ لوگوں تک میرا میسیج پہنچ جائے گا اور آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے. تو چلیں اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لو سمحت یعنی کہ وہ اب اس سے جو ہے ریکویسٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پلیز, تو یہ عربک میں بولتے ہیں لو سمح. بگانا یعنی کہ باقی رہتا ہے, ریمیننگ, ٹھیک ہے نا. توگیک جو ہے وہ سگنیچر کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دستخط کو. توگیک بس. اب یہ بڑا ہی مطلب کہ ریکویسٹ کرنے والا جو ہے اس کا انداز ہے, جیسے ایک ورکر اپنے مینیجر سے کس قدر مطلب کہ درخواستیں کرتا ہے, تو یہ درخواست کرنے والا ہی لہجہ بنا رہا ہے. لو سمحت بگانا توگیک بس. اور یہ اتنی سپیڈ میں بول رہا ہے نا کہ جو ہے جب تک آپ اس کو 1 بائی 1 آپ کو اگر نالج نہیں ہوگا تو آپ اس کی بات کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں اس کو سلومو میں اس لیے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ ایک ایک لفظ کو سمجھیں, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. أقول لك عندي اجتماع تفهم ولا ما تفهم؟ تعال بكرة. أقول لك عندي اجتماع تفهم ولا ما تفهم؟ تعال بكرة. اقول لك عندي اجتماع تفهم ولا ما تفهم تعال بکرا. دیکھ لیں کہ اس کا جو بولنے کا انداز ہے کس قدر کڑک ہے. اگر آپ عرب ممالک میں رہ رہے ہیں اور عرب سے جو ہے آپ کا روز جو ہے آپ کا جو ہے ان سے ملن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کس طرح کڑک زبان میں بولتے ہیں. اقول لك عندي اجتماع یعنی کہ میں نے کہا میری جو ہے میٹنگ ہے, میری ملاقات ہے. اچھا, یہ جو آگے جو میں لفظ بتانے لگا ہوں نا اس کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں. تفہم ولا ما تفہم یعنی کہ تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھے. یہ اکثر لوگ جب یہ غصے میں آتے ہیں نا یہ تب بولتے ہیں. اب آپ نہ کسی عربی کو بول دینا تفہم ولا ما تفہم, یہ بڑی ہی مطلب کہ بدتمیزی والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں عارف ولا ما عارف, عرفت ولا ما عرفت, یعنی کہ یہ ایک شارٹ فارم, یعنی کہ اپنا لہجہ اس طرح آپ نرم رکھیے گا کہ اس کو یہ نہ لگے کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ بابا تو بڑی بدتمیزی سے اس کے ساتھ بول کے گیا. اب دیکھ لیں کہ اس کا منہ کس قدر چھوٹا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ورکر ہے اور وہ مینیجر ہے. تو ورکر کو ظاہری بات ہے وہ تو مطلب کہ پچھلی کنورسیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس قدر وہ معصومیت کے ساتھ اس سے پوچھ رہا تھا, لیکن یہ اس کو دو کھری باتیں سنا کے اور جا رہا ہے. تفہم ولا ما تفہم یعنی کہ تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھے. اور تعال بکرا کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بار بار وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کم ٹمارو, کل آ جانا. امید کرتا ہوں اس جملے کی سمجھ آ گئی ہوگی. یار آپ لوگ لائک کیوں نہیں کرتے مجھے یہ بتائیں. آپ کے پیسے لگتے ہیں, اگر آپ لائک کر دیں گے تو مجھے جو ہے بہت اچھا لگے گا اور مجھے پتہ چلے گا کہ میرا کام آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے. چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. أجل اجتماع ها؟ أجل اجتماع ها؟ ہاں عاجل اجتماع. ہاں ابھی دیکھ لیں کہ اس نے اپنے باس کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے. ابھی اس کے باس کو جلدی ملدی کچھ نہیں تھی, وہ جھوٹ بول رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میری اجتماع ہے, جبکہ وہ یہاں پر کریم پر اور سلیم پر جو ہے ٹیکسی چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں عجل اجتماع. ہاں ابھی میں اس کا مطلب بتا دیتا ہوں. ہاں کا مطلب تو ویسے ہی ہے جیسے ہم لوگ آوازیں نکلتے ہیں. ہاں یعنی کہ اچھا. عجل اجتماع یعنی کہ تمہیں جو ہے ملاقات کرنے کی جلدی تھی, یعنی کہ تیری میٹنگ تھی, ٹھیک ہے نا. وہ اپنے باس کو کرٹیسائز کر رہا ہے. تو اب آگے دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. انگلش میں بولیں گے او دس از اے ہیسٹی میٹنگ. ہاں یعنی کہ تمہیں میٹنگ کی جلدی لگی ہوئی تھی. تو آگے دیکھیں آگے کتنا مزہ آئے گا. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. تعرف طال عمرك احنا ناس نترزق الله. تعرف طال عمرك احنا ناس نترزق الله. تعرف طال عمرک احنا ناس نترزق اللہ. اب دیکھ لیں کہ اس کے باس کی چوری پکڑی گئی ہے. اب دیکھیں کس طرح جو ہے اس کے جو ہے میٹھے لگا رہا ہے. تعرف یعنی کہ ابھی تمہیں پتہ چل گیا ہے, تم جانتے ہو, ٹھیک ہے نا. تم جانتے ہو طال عمرک یعنی کہ تمہاری لمبی عمر ہو. احنا ناس نترزق اللہ یعنی کہ احنا ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کی چوری پکڑ گئی ہے. پیچھے بھی وہ اس کے ریئیکشن آپ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کو گلٹی فیل کرا رہا ہے. ہاں تو اب یہ جو ہے اب اس کو دعائیں دے رہا ہے.
تعرف طال عمرک یعنی کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تم کافی عرصہ سال جو ہے تم جیو۔ احنا یعنی کہ ہم، ناس جو ہے آپ کو پتہ ہوگا جیسے کہ ہم قرآن مجید کی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، یعنی کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، پیپلز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احنا ناس نترزق اللہ یعنی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ وہ کریم کی جو ہے وہ رائڈ اٹھائی ہوئی تھی اس نے، اب آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ الله. وين معاملتك؟ عطني اياه لو سمحت. خذ. وين معاملتك؟ عطني اياه لو سمحت. خذ. وین معاملتک عطینیہ لو سمحت، خذ۔ اب دیکھیں اس کی چوری پکڑی گئی ہے، تو اب کہہ رہا ہے کہ وین معاملتک یعنی کہ تمہارا جو کیس ہے، جو تمہارے ڈاکومنٹ سائن کرنے تھے وہ کہاں ہیں؟ وین معاملتک یعنی کہ ویئر از یور کیس۔ عطینی، دیکھیں اب یہ لفظ بھی وہاں کافی جگہ استعمال ہوتا ہے، عہد، عطینی یعنی کہ مجھے دو، عطینی یہاں یعنی کہ مجھے یہ دے دو، گیو می، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ بھی ریگولر جو ہے کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہو، جس طرح سے یہ مانگ رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کر، عطینی یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں یہ بڑی ہی مطلب کہ ایک لوکل لینگویج میں ایک اتھینٹک جو ہے ڈائیلاگ ہے، عطینی یعنی کہ یہ مجھے دے دو، ٹھیک ہے نا، گیو می۔ اور آگے پھر جو ہے اس کو ریکویسٹ کر رہا ہے، لو سمحت۔ لو سمحت جو ہے نا اس کنورسیشن میں کافی مرتبہ استعمال ہوا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کنورسیشن کبھی بھولے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مکمل جملے کو میں بولوں گا، اس کے بعد اس کا جو ہے ٹرانسلیٹ کروں گا۔ وین معاملتک عطینی لو سمحت یعنی کہ تمہارا معاملہ کہاں ہے، مجھے دو، مہربانی کرو۔ اب آگے وہ پیچھے جو ہے کہتا ہے خذ یعنی کہ یہ لو یعنی کہ ٹیک دس۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اور جنہیں بھی عربک نہیں آتی انہیں میری ویڈیو شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔